لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. اذان محترم، آج کی شب بڑی ہی بابرکت اور باعظمت شب ہے. یہ وہ عظیم شب ہے جس شب کی برکتوں کی بنا پر آج ہم اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوئے، اور یہی وہ شب ہے کہ جس کی برکت کی بنا پر یہ انسانیت جنت تک خود کو پہنچائے گی. یہ وہ شب ہے کہ جس کی برکت کی بنا پر تمام انسانوں کو نجات ملنے والی ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس کی برکتوں کی بنا پر انسان کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں. یہ وہ شب ہے کہ جس کی برکت کی بنا پر انسانوں کی دعائیں مناجات اللہ کی بارگاہ تک پہنچ رہی ہیں. یہ وہ شب ہے کہ جس کی برکتوں کی بنا پر انسان کا ایمان مکمل ہو رہا ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس کی برکتوں کی بنا پر انسان کی نسلوں کی طہارت کا پتہ چل رہا ہے. یہ وہ شب ہے کہ جس کی برکتوں کی بنا پر انسان توحید اور رسالت کے ذریعے سے نجات پا رہا ہے. یہی وہ شب ہے کہ جس کی بنا پر انسان ضلالتوں اور گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی روشنی اور ہدایت کے نور تک آ رہا ہے. یہ وہ عظیم رات ہے. اسی لیے شاعر نے ایک بڑا اچھا شعر کہا کہ تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا. تیغ علی کا مصرف بیجا نہیں ہوا. خون تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا. یہ خون خرابہ کی فصاحت کو آپ سے بہتر نہیں کوئی سمجھ سکتا. خون تو بہا ہے خون خرابہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد سنیں گے ان مسجدوں کو خانہ کعبہ نے منسوخ کر دیا. ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا. پھر سے میں دہرا دیتا ہوں، ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا. لفظ منسوخ کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا. 13 رجب کو جن میں چراغاں نہیں ہوا.
ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں. آج جب اصل میں جشن منایا جا رہا ہے تو اگر شبیہوں میں جشن نہ منایا جا رہا ہو تو پھر اس اصل کو یہ اختیار ہے کہ اپنے اختیار سے ان مسجدوں کو منسوخ کر دے. اس لیے کہ مسجدوں کا وقار سرکار امیر المؤمنین ہیں، عبادتوں کی عظمت امیر المؤمنین کی ذات گرامی قدر ہے. محراب تبھی محراب بنتا ہے جب اس محراب میں امیر المؤمنین کی عبادتوں کا تذکرہ کیا جائے. منبر تب منبر بنتا ہے کہ جب امیر المؤمنین کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے. مصلی تب مصلی بنتا ہے جب امیر المؤمنین کی نمازوں کا تذکرہ کیا جائے. قرآن تب کتاب پروردگار کہلائے گا کہ جب امیر المؤمنین کی قرأت قرآن کا ذکر کر دیا جائے. تو جب ہر جگہ عبادتوں میں امیر المؤمنین ہیں تو یہ جمعہ 8 دن کا مسلمان بغیر علی کے مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. میں ظاہر ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور طویل گفتگو ہے، جلدی آپ کے سامنے اپنی باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا. ساری مسجدوں میں آج اذان ہوئی ہے، ساری مسجدوں میں. پوری توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی. بڑی سخت بات کہنے جا رہا ہوں لیکن بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. پوری میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور وہ مومنین کے جو مجلس میں محفل میں شریک ہیں تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ اور بہتر طریقے سے اپنی بات کو میں پیش کر سکوں. پوری توجہ رہے، بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں. ساری مسجدوں میں اذان ہوئی ہے اور ہوگی، بلکہ ایک جملہ کہوں کہ ہم سے زیادہ اذان ہوئی ہے. وہاں تو 5 بار اذان ہوتی ہے، ہمارے وہاں تو بہرحال 3 بار اذان ہو رہی ہے، وہاں تو 5 بار. ساری مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے. لیکن ایک جملہ کہتا چلوں، اگر امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار نہیں، میں جملے جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، وضاحت بعد میں کروں گا. اگر امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار نہیں ہے تو ساری مسجدوں میں اذان کے موقع پر جھوٹ بولا جاتا ہے. وضاحت کرتا ہوں، یہ جملہ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. ساری مسجدوں میں اعلان ہوا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ترجمہ ہے؟ ایک لفظ کا ترجمہ کیے دیتا ہوں. اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک، اور پھر پیغمبر اکرم کا نام، وہ اللہ کے رسول ہیں. ساری مسجدوں میں اعلان ہوا نہیں ہوا؟ آپ کسی بھی مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیجئے کہ تم نے جو گواہی رسالت مآب کی رسالت کی دی ہے، تم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ رسول بنے؟ کوئی ایک مسلمان، آج بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک مسلمان لا کے مجھے آج دکھا دیجئے روئے زمین پر جو یہ کہنے کی جرأت کرے کہ میں نے رسول اللہ کو رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. تو اگر آپ نے دیکھا نہیں تو کیوں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ گواہ کے لیے آئی وٹنس ہونا چاہیے، عینی شاہد، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ بھئی ہم تو نہیں جانتے. اچھا، جتنی بڑی داڑھی ہو اس سے اتنا ہی زیادہ پوچھئے گا، اور یقین جانیے وہ اتنی ہی زیادہ شدت سے کہے گا کہ میں نے نہیں دیکھا. تو اگر نہیں دیکھا بھائی تو آپ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ ہے نہیں توجہ؟ اچھا، انہوں نے کہا بھئی ہم سے پہلے والوں نے کہا لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں. ہم چلے گئے قبرستان، قبروں سے نکال کے پوچھا کہ بتاؤ تم نے دیکھا تھا جو کہا؟ کہ نہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا. ہم نے بھی اپنے پہلے والوں سے پوچھا، انہوں نے اپنے پہلے والوں سے سنا، انہوں نے اپنے پہلے والوں سے سنا، یہاں تک کہ بات بزم رسالت میں پہنچی. ہم نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ کیا تم نے رسول اللہ کو رسول بنتے دیکھا؟
جو یہ جملہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، کسی صحابی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں رسول اللہ کو رسول بنتے دیکھ چکا ہوں، اس لیے کہ صحابیت کا آغاز ہوتا ہے رسالت کے اعلان کے بعد۔ ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی بھئی، صحابی تو رسول اللہ جب رسالت کا اعلان کر دے تب بنے گا، رسالت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے کی گواہی کون دے گا؟ میں نے کہا آپ ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح کر دوں۔ ہمارے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، مثلا اس کی عمر مثال کے طور کے اوپر اس وقت 12 سال ہے، میرے پاس جو مثلا ایک موبائل ہے جو میں نے 2005 میں خریدا تھا، آپ نے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ 2005 میں آپ کے پاس یہ موبائل تھا؟ میں نے کہا یہ بچہ موجود ہے۔ آپ نے پوچھا بچے کی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا 12 سال۔ موبائل کب خریدا تھا؟ 15 سال پہلے۔ بھائی جب ڈیٹ آف برتھ کو آپ ملائیے گا تو موبائل کی عمر زیادہ ہے، بچے کی عمر کم ہے، تو بچہ تو گواہ تب بنتا کہ جب 12 سال کے بعد کوئی شے خریدی جاتی، لیکن جو شے ولادت سے پہلے خریدی گئی ہے اس کا گواہ تو یہ بچہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو جب ایک موبائل کا گواہ وہ بچہ نہیں بن سکتا جو موبائل کے خریدے جانے کے بعد دنیا میں آ رہا ہو، تو پھر وہ رسالت کے گواہ کیسے بنیں گے جو خلقت دنیا کے بعد دنیا میں آئے؟ رسالت تو خلقت سے پہلے کی ہے۔ اچھا ہم نے سوچا کہ ظاہر ہے کہ نہ انسانوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو گواہ بن سکے، نہ اصحاب پیغمبر میں کوئی، میں پورے احترام سے کہہ رہا ہوں، کوئی صحابی پیغمبر کتنے بڑے درجے پر بھی فائز ہو وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیے، ہم نے انبیاء کا دامن تھاما کہ آپ گواہ بن جائیے۔ انبیاء نے کہا بھائی ہم تو خلقت ہی پا رہے ہیں پیشانی نبوت کے پسینے سے، ہم کیا گواہ بنیں گے؟ ہم نے جلدی سے جا کے جناب سب سے زیادہ پرانے وہی ہیں، ان سے زیادہ پرانا تو کوئی انسان نہیں ہے نا، سب سے زیادہ پرانے جناب آدم کے دامن کو تھاما، اے نبی پروردگار، اے خلیفہ پروردگار، آپ گواہ بن جائیے تاکہ مسلمانوں کا جھوٹ چھپ جائے۔ مسلمان، میں نے عرض کیا نا، اذان میں جھوٹ بول رہا ہے، اگر اس نے گواہی دی ہے اور امیر المؤمنین کو نہیں مانا ہے، ہم نے ابو البشر کا دامن تھاما، آپ گواہ بن جائیے۔ کہ میں کیسے گواہ بن سکتا ہوں جبکہ رسول اللہ کا اعلان ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو خلقت بعد میں ہے، نبوت پہلے ہے، کون گواہ بن سکتا ہے؟ کہا کائنات میں کسی میں، نہ انسانوں میں یہ صلاحیت ہے، نہ اصحاب پیغمبر میں یہ صلاحیت ہے، نہ انبیاء میں یہ صلاحیت ہے، نہ اولیاء میں یہ صلاحیت ہے، نہ رسولوں میں یہ صلاحیت ہے، نہ ملائکہ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ گواہ بن سکے۔ ساری کائنات میں ہر ایک پیچھے ہٹ رہا ہے، تو پھر یہ مسلمان کیسے گواہی دے رہا ہے کہ میں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں؟ کہا کائنات میں بس ایک انسان ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جن کے لیے اعلان ہوا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلقت پا رہے ہیں۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر علی کی ولایت کو نہیں مانا تو رسول کی رسالت کی گواہی جھوٹی ہے۔ صلوات بیٹے محمد والے محمد۔ تین گواہیاں ہیں، شہادت الاولا کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ شہادت ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ شہادت ثالثہ کس کو کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ۔ لا الہ الا اللہ رسول اللہ نے پہنچایا، ساری امت نے مانا۔ محمد الرسول اللہ امیر المؤمنین نے گواہی کے ذریعے سے امت تک پہنچایا۔ علی ولی اللہ رسول اللہ نے پہنچایا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟
رسول اللہ نے خود اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا ہے، گواہ امیر المؤمنین کو بنایا ہے۔ اب اگر لا الہ الا اللہ کہا تب تو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہے، اس لیے کہ آپ ہی نے یہ شہادت سکھائی تھی۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کہا ہے تو جس سے سیکھا ہے اسے بھی ماننا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کی بتائی ہوئی بات کو مان لیں گے۔ اور ایک جملہ کہتا چلوں، ساری امت امیر المؤمنین کے کلمے کو مان کر مسلمان بنتی ہے۔ اسلام شروع ہی ہوتا ہے امیر المؤمنین کے کلمے سے، تو جس کا سکھایا کلمہ مسلمان بناتا ہو اس کے مانے بغیر جنت کیسے ملے گی؟ صلوات بیٹے محمد وآل محمد پہ۔ سرکار امیر المؤمنین، ان کی ولایت کو مانے بغیر یہ سارے مسلمان اذان میں جھوٹ بولیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شہادت ثانیہ یعنی رسالت مآب کی شہادت، جو رسالت مآب کی رسالت کی گواہی ہے، اس کے بعد شہادت ثالثہ ضروری ہے اذان میں، تاکہ بتائیں تو کہ ہم اپنے قول میں سچے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کو رسول بنتے نہیں دیکھا، لیکن جس نے دیکھا ہے، دیکھیے ہمارے بزرگ شاعر بھی یہاں پر موجود ہیں اور آپ حضرات بھی اس نزاکت کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ گواہوں کی عظمت گواہی کو معتبر بناتی ہے۔ اب اس جملے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، گواہ جتنا معتبر ہوگا گواہی اتنی ہی معتبر ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گواہی معتبر ہے گواہ معتبر نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر گواہی معتبر ہے اس کے معنی کہ گواہ معتبر ہے، اور اگر گواہ کو معتبر مانا ہے تبھی آپ گواہی کو معتبر مانیں گے۔ محمد الرسول اللہ کی وہ عظمت ہے کہ اس کے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جب گواہی اتنی عظمت رکھتی ہے تو پھر گواہ کی عظمت کے بارے میں تو سوچیں کہ کتنی عظمتوں کے بلندیوں کی اس بلندی کے اوپر فائز ہوں گے جہاں انسانی مزاج انسانی فکریں پہنچ نہیں سکتی ہیں۔ اسی لیے جتنی رسالت عظیم ہے اتنی ہی ولایت بھی عظیم ہے۔ اس ولایت کی اہمیت کو کم نہ سمجھے انسان۔ اور میں عرض کروں آج کی عظیم شب ہے، میں نے جو کل ایک وعدہ کیا تھا، ایک جملہ میرے بعض دوستان نے کہا کہ وہ ضرور نقل کیجئے گا، بہار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے، اصول کافی میں بھی مرحوم کلینی علیہ رحمت اور رضوان نے یہ روایت لکھی ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب آمنہ کی آغوش میں ان کا بیٹا آیا، جناب فاطمہ بنت اسد بڑی خوشی کے ساتھ آئیں جناب ابو طالب کی خدمت میں اور کہا کہ جناب آمنہ کی آغوش میں بڑا پیارا سا بیٹا، ایک چاند کا ٹکڑا ہے جو آ گیا۔ جناب ابو طالب کا جملہ سنیں گے، آپ نے فرمایا بس سبت تک رک جاؤ۔ ہمارے بزرگ موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ علم العدد ایک خاص علم ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ جس میں جناب ابو طالب کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے، بے مثال شخصیت ہے۔ یہ خود عربی زبان کا ایک علم ہے کہ جو الحمدللہ ہماری اردو زبان میں بھی منتقل ہوا ہے، البتہ اردو کے جو خاص حروف ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن جو عربی کے حروف ہیں وہ علم الاعداد میں شامل ہیں۔ یہ ابجد حوض جو آپ جس کے ذریعے سے عدد کے ذریعے سے جو نمبرز نکالتے ہیں، یہ علم العدد خاص ایک علم ہے۔ جناب ابو طالب اس میں بڑے ہی زیادہ اپنے زمانے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اصول کافی میں روایتیں بھی موجود ہیں اس سے متعلق جو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سبت میں جو کلے جو حروف ہیں جب ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو 30 بنتے ہیں، 30۔ جناب ابو طالب نے یہ فرمایا کہ بس سبت تک رک جاؤ۔ ساری روایتوں میں ہے کہ جناب ابو طالب کی مراد یہ تھی کہ 30 سال ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد جملہ سنیں گے، فرماتے کہ تمہاری آغوش میں بھی
اسی طرح سے ایک چاند کا ٹکڑا آئے گا جو اس چاند کے ٹکڑے کا وسیع ہوگا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیے، محبت میں یہاں تک تو کہہ دیا کہ چاند کا ٹکڑا تمہاری آغوش میں آئے گئی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو علم غیب سے متعلق ہیں. 30 سال کے بعد بیٹا آئے گا، یہ ایک بات، اور دوسری بات کہ یہ اس چاند کے ٹکڑے کا وسیع ہوگا. یہ دو علم غیب کی باتیں ہیں. ٹھیک 30 سال کے بعد جناب فاطمہ کی آغوش میں خانہ پروردگار میں سرکار امیر المؤمنین آئے ہیں. ایک پیشین گوئی تو مکمل ہو گئی. دوسری پیشین گوئی جب رسالت مآب نے دعوت ذوالعشیرہ میں سب کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ یہ میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرے بعد میرا جانشین ہوگا، یہ میرا بھائی ہے، سب کے چہرے اتر گئے. جناب ابو طالب کا چہرہ کھل گیا، اس لیے کہ جانتے تھے جو خبر میں نے زوجہ کو دی تھی وہ آج پوری ہو رہی ہے. یہ علم غیب جناب ابو طالب کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ علم غیب وہ ہے کہ جس علم غیب کو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا ہے. اور پھر آج وہ تاریخ آ گئی کہ جس تاریخ میں جناب فاطمہ بنت اسد خانہ پروردگار میں آئی ہیں، تشریف لائی ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ یہ سب دیواروں کے اوپر بیٹھے ہوئے کفار، انہوں نے دیکھا کہ جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں جو خانہ پروردگار کی طرف آ رہی ہیں. ابھی تک تو نارمل بات ہے، مسجد کا دروازہ ہے، ہر ایک دروازے سے اندر آ رہا ہو، ہر ایک دیکھ کے مطمئن رہے گا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے کی طرف جانے کے بجائے جناب فاطمہ بنت اسد بالکل پشت کی طرف، بالکل مقابل والی سمت میں آئیں. اور آنے کے بعد اب جو خانہ کعبہ کی طرف قدم بڑھائے، کعبے نے نیا در بنایا اور اب جناب فاطمہ بنت اسد اس خانہ کعبہ میں اندر داخل ہوئیں، در بند ہو گیا. تاریخ کی لفظیں ہیں. یہ سب دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد چابیاں لے کے آئے اور جو اصل دروازہ تھا اس کے تالے کو کھولنا چاہا، کسی ایک سے تالا نہیں کھلا، کوئی ایک بھی نہ کھول سکا. اچھا ہم آپ ہوتے، ذرا سا پریکٹیکل سوچئے، ہم آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ دوڑ کے کم از کم شوہر کے پاس ضرور جاتے. ہوا بھی یہی کہ بھائی وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اندر زوجہ تمہاری موجود ہے، وہاں کیا ہوگا ان کے ساتھ. اچھا اندر گئی ہیں تو کھانا لے کے گئی ہیں یا نہیں گئی ہیں، پانی ساتھ میں ہے یا نہیں ہے. 3 دن تک جناب فاطمہ اس خانہ پروردگار میں اندر ہیں اور یہاں جناب ابو طالب کے وہاں نہ بے چینی ہے، نہ اضطراب ہے، نہ گھبراہٹ ہے. کیسے کھانا ملے گا، کیسے پانی ملے گا، اندر کیا ہو رہا ہوگا، کوئی اضطراب نہیں ہے. نہ جانے جناب ابو طالب کے وہاں بے چینی کیوں نہیں ہے. وجہ صرف ایک ہے، وجہ یہ ہے جناب ابو طالب جانتے ہیں جو بیٹا دے رہا ہے وہی غذا بھی مہیا کرے گا. صلوات بیت محمد وآل محمد پہ. اور پھر اس خانہ پروردگار کی انفرادیت آپ ملاحظہ فرمائیں. ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ سرکار امیر المؤمنین کی یہ فضیلت ہے کہ خانہ پروردگار میں آپ کی پیدائش ہوئی. نہیں، یہ امیر المؤمنین کی فضیلت نہیں ہے. اگر امیر المؤمنین کی فضیلت ہوتی تو سرکار ابو الفضل العباس سے منسوب وہ خطبہ جو خانہ کعبہ کی چھت پہ آپ نے پہنچ کر دیا تھا، فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے امام حسین کے والد کے اس گھر میں آنے کے ذریعے سے اس گھر کو شرف بخشا. اور وہ گھر جو کل تک صرف گھر تھا وہ امیر المؤمنین کے آ جانے کے بعد کعبہ بن گیا. نہیں، شاید میں اپنی بات نہیں پہنچا، میں مکمل کیے دیتا ہوں.
جناب آدم کا پتلا اللہ نے بنایا اور یہ پتلا تیار ہو کے رکھ دیا گیا، ناک، کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر سب ہے۔ 1000 سال تک یہ وہ بھی 1000 دنیا والے نہیں ہیں، یہ اس دنیا کے جس کے بارے میں ہمیں خبر بھی نہیں ہے۔ 1000 سال تک یہ پتلا یوں ہی رکھا رہا، ایک دفعہ بھی حکم پروردگار نہیں آیا کہ تم سب سجدے میں چلے جاؤ۔ لیکن اچانک ایک دن آواز آئی کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں جیسے ہی اس پتلے میں اپنی روح پھونک دوں تم سب سجدے میں چلے جانا۔ یہ آخر کیوں ملائکہ نے سجدہ کیا؟ کہ بس ایک وجہ ہے، کل تک اس میں روح پروردگار نہیں تھی، اب جیسے ہی روح پروردگار ہو گئی یہ مسجود ملائک بن گیا۔ آئیے اب ادھر بھی آپ کو میں لے کے آ جاؤں۔ جناب ابراہیم نے خانہ پروردگار کو تعمیر کیا دوبارہ اپنے بیٹے کے ساتھ، 1000 سال تک یہ خانہ پروردگار رہا، لیکن ایک دفعہ بھی حکم نہیں آیا کہ سجدہ کرو تو کعبے کی طرف، حکم نہیں آیا تو رکوع کرو تو سجدے کی تو کعبے کی طرف، نماز پڑھو تو کعبے کی طرف۔ سجدہ تو پہلے تھا، نماز نہیں تھی، سجدہ تھا، حکم نہیں آیا۔ اچھا قربانی دینی ہے، حکم نہیں آیا کہ کعبے کی طرف تمہارے قربانی کے جانور کا چہرہ ہونا چاہیے، لیکن اچانک کیا ہو گیا؟ حکم آ رہا ہے کہ قربانی ہوگی تو کعبے کی طرف، سجدہ ہوگا تو کعبے کی طرف، رکوع ہوگا تو کعبے کی طرف، نماز ہوگی تو کعبے کی طرف۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کہا ابھی تک روح پروردگار نہیں آئی تھی، اب جیسے ہی 13 رجب کو روح پروردگار آ گئی ہے، اب اس خانہ پروردگار کی طرف ساری کائنات کو سجدہ کرنا ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، روح پروردگار اگر پتلے میں آ جائے تو مسجود ملائک بن جائے، روح پروردگار اگر کعبے میں آ جائے تو اسے قبلہ بنا دے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد میں۔ حقیقت یہ ہے کہ خانہ پروردگار کعبہ بن گیا میرے آقا کی آمد کی برکتوں سے، ورنہ آج تک۔ اچھا میں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ شاید انہیں گرا گزر رہا ہو کہ میں کیسے یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ روح پروردگار امیر المؤمنین ہیں۔ سنیں گے آپ، ایک اعتراض ہے، پہلے وہ مقدمہ پیش کر دوں پھر میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ جاؤں گا۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اسے کیسے مانیں، اور یہ بڑا محکم اعتراض ہے۔ چونکہ میں عقائد اتفاق سے اپنے بچوں کو حوزے میں پڑھاتا ہوں، لہٰذا یہ اعتراض بھی آتا ہے کہ کیسے اس خدا کو مان لیا جائے جسے دیکھا نہیں ہے۔ دیکھیں گے تو مان لیں گے، آپ دکھا دیجئے ہم مانے لیتے ہیں، نہیں دیکھائیں گے آپ تو ہم نہیں مانیں گے۔ اعتراض ہے اور بڑا محکم اعتراض غرب کا ہے، اور اس کو بڑے اچھے انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو کیسے مان لیا جائے بغیر دیکھے ہوئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو بغیر دیکھے ہوئے مانا ہے۔ میں مثال دے دوں، ہم میں سے اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ سے سامنے موجود ہے، کوئی ایسا مرد مومن ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنی پیٹھ پشت دیکھی ہے؟ کسی نے دیکھی ہے؟ لیکن مانا سب نے ہے۔ اچھا میں اور قریب کی مثال دے دوں، آپ تو یہ کہنے کہ پیچھے ہے اس لیے نہیں دیکھی میں نے پشت اپنی۔ آپ میں سے کسی نے اپنی پیشانی دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے اپنی آنکھ دیکھی ہے؟ اپنی آنکھ، دوسرے کی نہیں، اپنی آنکھ دیکھی ہے؟ اپنی ناک دیکھی ہے؟ اپنے کان دیکھے ہیں؟ اپنی زبان دیکھی ہے؟ اپنے یہ ہونٹ لپس دیکھے ہیں؟ اپنے یہ رخسار دیکھے؟ نہیں دیکھا ہے۔ لیکن ہاں جب صبح میں اٹھ کر آپ واش بیسن تک جاتے ہیں تو اب آئینے میں جیسے ہی نظر پڑتی ہے آئینے پر، اب آپ کو آنکھ بھی دکھائی دے رہی ہے، پیشانی بھی دکھائی دے رہی ہے، زبان نکالی تو زبان بھی دکھائی دے رہی ہے، ہونٹ بھی دکھائی دے رہے ہیں، رخسار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ کہا اس لیے کہ درمیان میں آئینہ آ گیا ہے، اب اس آئینے میں ساری چیزیں صاف و شفاف دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک بات اور کہتا چلوں تاکہ نتیجے تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے، یہ جو آپ نے آئینے میں اپنی زبان دیکھی،
تو کیا یہ زبان آپ کے دہنے اتھر سے نکل کے جا کے اس آئینے میں چپک گئی؟ نہیں، وہ تو آپ کے منہ سے اٹیچ تھی، اس کی تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ وہ زبان نہیں ہے، زبان کی تصویر ہے۔ وہ آنکھ نہیں ہے، وہ آنکھ کی تصویر ہے۔ وہ ناک نہیں ہے، ناک کی تصویر ہے۔ پیشانی نہیں ہے، پیشانی کی تصویر ہے۔ آپ الگ ہیں، تصویر الگ ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ کا وجود وہاں بھی آ گیا ہے، نہیں، وہ آپ کا وجود نہیں ہے، آپ کے وجود کی تصویر ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا، جو چیز نہ دکھائی دے رہی ہو، اگر سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو نہ دکھنے والی چیزیں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ ہم نے کہا تم کو اللہ کی کیا شے دیکھنی ہے؟ آؤ میں تمہیں آئینے کے سامنے لا کے بٹھائے دیتا ہوں۔ تمہیں آنکھ دیکھنی ہے، عین اللہ کو دیکھ لو۔ تمہیں زبان دیکھنی ہے، لسان اللہ کو دیکھ لو۔ تمہیں چہرہ دیکھنا ہے، وجہ اللہ کو دیکھ لو۔ تمہیں جنب اللہ دیکھنا ہے تو جنب اللہ کو دیکھ لو۔ تمہیں ہاتھ دیکھنے ہیں، ید اللہ کو دیکھ لو۔ تمہیں خلیفہ دیکھنا ہے، خلیفۃ اللہ کو دیکھ لو۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ خدا ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ جو سامنے آ جائے گا خدا کو پہچانتا جائے گا۔ صلوات۔ سرکار امیر المؤمنین کو دیکھو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا۔ صفات پروردگار کا مظہر ہے امیر المؤمنین۔ اور اسی لیے بات کو مکمل کرتا چلوں، بقیہ باتیں کل دوپہر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن ایک جملہ تاکیداً چونکہ ہمارے برادران نے بھی التماس کی ہے، میں بیچ میں ان دا بریکٹ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، جملہ معترضہ جس کو کہا جاتا ہے علمی زبان میں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کل سے ایک خاص عمل کی تاکید ہے۔ میں یہ 2-4 منٹ آپ کا اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں، پھر میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا۔ کل سے ایک خاص عمل کی تاکید ہے، اور یہ عمل ہے عمل داؤد۔ داؤد نام کا یہ ایک شخص ہے کہ جو اہل بیت اطہار کا شیدائی، اہل بیت اطہار کا عاشق، اور اسی عشق اہل بیت کے جرم میں اسے زندان میں رکھا گیا تھا۔ اس کی ماں آئی، اور آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں آ کے انہوں نے فریاد کی کہ میرے بیٹے کو آزادی آپ مرحمت فرمائیں۔ مولا کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن مولا نے جو نسخہ تعلیم فرمایا، جو طریقہ تعلیم فرمایا، وہ ہم سب کے لیے بہترین طریقہ ہے مشکلات سے نجات پانے کے لیے۔ فرمایا 13، 14 اور 15 یہ 3 تاریخوں میں روزہ رکھے، اور پھر 15 تاریخ کو دوپہر میں غسل کر کے مصلی پہ آئے، ظہرین کی نماز پڑھے، اور جو دعائیں معصوم نے، امام نے تعلیم فرمائی، ان دعاؤں کو قرآن مجید کی بعض آیتوں، بعض سوروں کے ساتھ پڑھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ اور اس سال تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہے یہ عمل، اس لیے کہ کل روز جمعہ ہے۔ جمعہ معمولاً آپ کے لیے ہاف ڈے ہو جاتا ہے، سیٹرڈے ورکنگ ڈے نہیں ہے، سیٹرڈے آف ڈے ہے۔ یہ 13، 14، 15 آپ کے لیے روزہ رکھنا، اور یہاں پر بیٹھ کر چونکہ یہیں پر اعمال کرائے جائیں گے 15 تاریخ کو انشاءاللہ ظہرین کی نماز کے بعد، آپ سبھی اس میں شرکت کریں۔ اور اگر بالفرض روزہ نہ رکھ سکیں تب بھی کم از کم ان دعاؤں میں شرکت کیجئے گا، اس لیے کہ جس موقع کے اوپر یہ مسجد بھری ہوگی، مثلا 100، 150، 200 آدمی ہیں جن میں سے 2 روزہ نہیں رکھے ہیں لیکن بقیہ سب روزہ رکھے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ مسجد ایرانیان میں جس موقع کے اوپر دعا قبول کرے، 148 کی قبول کر لے، وہ 2 کو چھوڑ دے۔ یہ تو کرم خدا کے خلاف ہے۔ وہ تو جب قبول کرے گا تو سب کی قبول ہوں گی، لہٰذا سب مل کر انشاءاللہ بیٹھیے، دعا کیجئے، اور ان دعاؤں کے درمیان سب سے عظیم دعا اپنے آقا اور مولا کے ظہور کی دعا، اور اس کے بعد اہم دعا ہو تو اس مصیبت اور وبا سے انسانیت کی نجات کی دعا کیجئے گا، اس لیے کہ گزشتہ سال ماہ مبارک رمضان اور محرم جس طرح سے گزرا ہم سب نے محسوس کیا۔ اب پروردگار سے دعا کیجئے کہ اس سال وہ کیفیت نہ پیدا ہونے پائے،
پوری طرح سے انسانیت کو نجات مل جائے، اور پھر سرکار امیر المؤمنین کی عزاداری بھی ہم اسی شان سے کریں، اور سرکار سید الشہداء کا محرم بھی اسی آب و تاب کے ساتھ ہم سب منعقد کریں انشاءاللہ۔ یہ دعا ضرور آپ سب 15 رجب کو فرمائیں گے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ میں چاہتا تھا کہ اسی سرکار امیر المؤمنین کی اس فضیلت سے متعلق ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا اس واقعے کی طرف جانے کے بجائے میں بس اتنا عرض کروں گا کہ سرکار امیر المؤمنین جس موقع کے اوپر خانہ کعبہ میں تشریف لائے، آپ نے آنکھ نہیں کھولی ہے۔ خانہ کعبہ میں ہیں، آنکھ نہیں کھولی، اور یہ آنکھ کھلی کب ہے؟ جب 3 دن کے بعد آپ اس خانہ پروردگار سے باہر تشریف لائے۔ یہیں پر ایک بات اور عرض کر دوں، پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا، پھر میں دہرائے دیتا ہوں، سرکار امیر المؤمنین کی ولادت ہوئی ہے 13 تاریخ کو، اور امیر المؤمنین خانہ کعبہ سے ظاہر ہوئے ہیں 16 تاریخ کو۔ توجہ ہے، یہ جو ظہور ہے وہ 16 کا ہے۔ یہ لفظ وہاں پر وارد ہوا ہے کہ خانہ کعبہ سے آپ کا ظہور ہوا ہے ولادت کے 3 دن بعد۔ ولادت ہوئی ہے پھر ظہور ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ لفظ ملا نہ دیجئے۔ ہم لوگ ولادت کے لیے ظہور اور ظہور کے موقع کے لیے ولادت استعمال کرتے ہیں، اور یہ توجہ رہے غیروں کے وہاں آخری امام کی ولادت ہے، ظہور نہیں ہے۔ ہمارے وہاں ولادت بھی ہے، ظہور بھی ہے۔ ہمیں دونوں کا خیال رکھنا ہے، کہیں دونوں کو دیکھیے علمی طور پہ میں اسی لیے جو اس قسم کے کلمات استعمال کے مجھے برا نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ بیچارہ نہیں جانتا، ناواقف ہے، لہٰذا اس نے ناواقفیت کی بنا پر یہ جملہ اپنی زبان سے کہہ دیا یا واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کہ مولا کا ظہور ہوا۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، علم دینے کی ضرورت ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھڑکنے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھائیے، اس کو بھی پتا چل جائے گا کہ مولا کے لیے یہ کلمہ 2 الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، ظہور خانہ کعبہ کے باہر ہوا ہے، اور جب ظہور ہوا تو اب آغوش رسالت میں تشریف لائے۔ ابھی تک نہ آنکھ کھلی نہ زبان کھلی، لیکن اب جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے، آنکھ کھول کر رسالت مآب کو دیکھا اور دہنے اتھر کو کھول کر پوچھا، فرمائیے کہ میں کیا پڑھوں؟ زبور پڑھوں، توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ نہیں، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اس بچے نے اس سال 7th کلاس کراس کرنے کے لیے امتحان دینے والا ہے۔ وہ اگر مجھ سے کہے کہ آپ کہیے تو میں 1st کلاس کی کتاب پڑھ کے سنا دوں، میں کہوں بہت اچھا بیٹا، تم تو پڑھ چکے، کون سی نئی بات ہے۔ میں 2nd کلاس کی کتاب پڑھ کے سنا دوں، بیٹا تم تو پہلے ہی پڑھ چکے، کون سی بڑی بات ہے۔ لیکن اچانک یہ بچہ مجھ سے کہے کہ میں 7th میں ہوں، لیکن کہیے تو 10th کلاس کی کتاب بھی پڑھ کے سنا دوں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، توریت کی جہاں تک بات ہے وہ تو نازل ہو چکی تھی، زبور کی جہاں تک بات ہے وہ تو نازل ہو چکی تھی، انجیل کی جہاں تک بات ہے وہ تو نازل ہو چکی تھی، لیکن اب جو مولا نے فرمایا کہ کہیے تو قرآن پڑھ کے سنا دوں، اب اس سے پتا چل رہا ہے کہ دنیا والوں کا علم اور ہے، قرآن کا علم لے کے آنے والے کا اور ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے 60 سال میں حافظ قرآن، ماشاءاللہ سے بڑی اچھی بات ہے بھائی، میں نے 60 سال جان بوجھ کے کہا ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں جو 60 سال میں ایمان لائے تھے، اور انہی میں سے ایک بڑے میاں تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے زندگی میں آج تک سورہ بقرہ یاد نہ ہو پایا۔ اب میں نہیں کہوں گا وہ کون صاحب تھے، توجہ ہے نہیں ہے؟ تو بہت سے ایسے حافظ ملیں گے کہ جو قرآن مجید کو پوری طرح سے حفظ کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا، نزول قرآن کے بعد یاد کرنا اور ہے، نزول سے پہلے سنانا اور ہے۔
صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ سرکار امیر المؤمنین نے رسالت مآب کی آغوش میں آ کر سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتوں کو پڑھا، اور رسالت مآب نے امیر المؤمنین کو پھر اب جناب ابو طالب کے حوالے کیا اور فرمایا اب جناب ابو طالب کی آغوش میں آئے ہیں۔ کیا مقدس آغوش ہے جناب ابو طالب کی، کہ جس آغوش میں رسالت نے بھی پرورش پائی ہے، امامت نے بھی پرورش پائی ہے۔ اگر کسی ایک انسان، بس میں نے بات کو ختم کر دی، اگر کسی ایک انسان کو کوئی معصوم دعا دے دے تو پھر اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کسی انسان کو دو معصوم دعا دے دے، تشریف رکھیں، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ آج شب 13 رجب ہے، صلوات ویسے ہی ہونی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک انسان کو ایک معصوم دعا کر دے، دعا دے دے، تو یہ تو سب سے بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اچھا، معصوم جب دعا دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ بس سامنے بیٹھے تھے، اچھے لگ گئے، دعا دے دی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو جب دعا دیں گے تو مستقبل کے آخری مرحلے تک، بلکہ یہ آخری مرحلہ کون سا ہے؟ قبر تک نہیں، جنت تک، مستقبل کے آخری مرحلے جنت تک دیکھ کر دعا دیں گے، ورنہ پھر دعا معصوم نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ معصوم کی زبان اثر پہ آنے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے۔ اب دنیا لاکھ کچھ کہتی رہے، لیکن جناب ابو طالب کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ رسالت نے بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہا ہے، امامت نے بھی ربیانی صغیرہ کہا ہے۔ جس کو دو معصوم دعا دے رہے ہو، امت اسے کافر کہہ رہی ہے۔ نعرہ حیدری، بابا رب السلوات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں اس عظیم رات کا، اس عظیم شب کا واسطہ دے کے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار، آج کی اس عظیم رات کا واسطہ ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار، وہ مؤمنین اور مؤمنات جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار، جو مؤمنین حاجتیں لے کے، دعائیں لے کے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی دلی مرادوں کو قبول فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جن کے گھروں میں اولاد ہے انہیں نیک اور صالح قرار فرما۔ ہمارے گھروں میں اگر والدین باحیات ہو، خدمت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، اگر ہمارے والدین اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں، سرکار امیر المؤمنین کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار، ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ میدان محشر میں امیر المؤمنین کے ساتھ محشور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔